شیخ صاحب آپ تلہاڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ 11 نمبر آیت مجیدہ 26ویں پارے چوں سورہ مبارکہ محمد جو میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ وچ ایمان والیاں دا بھی ذکر کیتا ہے اور کافراں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ ایمان والیاں دے ذکر نال بھی ایک صفت سی کہ ایسی صفت والے بندے صاحب ایمان ہوندے نے، تے نال اسے آیت وچ دسیا کہ کافر کس صفت دے مالک ہوندے۔ وہ دوویں گلاں اللہ نے ایک آیت وچ دسیاں۔ میرے محترم سامعین، لفظ مولا جناب دے ذہن چ موجود ہے۔ مولا، اس مولا نو جس قدر مومنین جاندے نے دوسرا بندہ نہیں جاندا، جنہ دے استعمال چی مولا کوئی نہیں، جنہیں روزمرہ دی گفتگو چ مولا آندے ہی نہیں۔ ساڈا اتنا استعمال ہے لفظ مولا نال کہ قرآن حکیم چ ثابت ہے کہ اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے۔ جتھے بندہ آندا ہے کہ اللہ دا بڑا فضل ہے، اوتھے تسی کسی دکان تے بیٹھ کے آکھو مولا دا بڑا فضل ہے، تے اللہ مولا تے ہے ہی نا۔ تسی اللہ دا فضل آکھو، بندے تواڈے نہیں ویکھن گے، تواڈا مذہب تے چیک نہیں کرن گے۔ تسی آکھو اس رحمان دی رحمت ہے، تسی آکھو اس کریم دا کرم ہے، تواڈے توجہ کوئی نہ کرے گا۔ جدوں آکھو گے نا بس مولا دا فضل ہے، بندے نو شک پہ جائے گا بندہ شیعہ ہے۔ زرداری صاحب ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ آندے نے کہ مولا کا فضل ہے۔ وہ کدی گفتگو دے دوران گل کرن تو آندے نے بس مولا کا احسان ہے۔ وہ بندے انہوں نے شیعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے کسی زنجیر ماردیا ویکھیا ہے، نہ انہوں نے کسی حاضری پکاندیا ویکھیا ہے، صرف وہ لفظ مولا کدی کدی استعمال کرتے ہیں۔ کدی نماز پڑھن تے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں صدر پاکستان جڑے نے، لیکن لفظ مولا نال اللہ اتنے سندھ چ سارے بندے مولا ہی آندے نے اللہ نو مولا 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 دے لفظ نو ساڈے نال انج کر کے خالق نے منسوب کر چھڑیا ہے کہ جتھے مولا کوئی بندہ آکھے گا نا لوگاں نو پک لگ جائے گا بندہ شیعہ ہے۔ حالانکہ مولا مہربانی جناب، حالانکہ مولا دا لفظ اللہ نال بھی ہے، مصطفیٰ نال بھی ہے، تے مولا علی نال بھی۔ میں جڑی آیت میں سن لو تھوڑی جی بحث لفظ مولا تے کرنا چاہنا آج انشاءاللہ۔ میں لفظ مولا تے، لفظ مولا میرا موضوع ہے، اور پسند موضوع آیا، موضوع ہی مولا ہے۔ لفظ مولا میم واو لام تے اتے الف۔ سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ آیت دا نمبر 11 ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، جو مومن فتح پاتے ہیں نا کافروں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ جو مومن فتح پاتے ہیں کافروں پر، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کا خیر ہوئے تھوڑی، اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ اگے بندے کافر غسل خانے چوڑ کے کسی نے لکھن، طہارت خانے چوڑ کے کسی نے لکھن، کسی دیوار تے چوری لکھ جان فلانا کافر ہے۔ میں مشورہ دے رہا کہ بجائے اس دے کہ یار ایویں بندے نو کافر لکھ کے کسی پرچہ ہو جائے گا، ایویں تہاڈی پریشانی ہو جائے گی، لڑائی ہو پائے گی، لڑائی تو بھی بچو، پرچے تو بھی بچو۔ آیت دا نمبر 11 ہے، سورہ محمد ہے، 26واں پارہ ہے۔ انہوں لکھ چھڑو دیواراں تے پتہ لگ جائے گا کافر کون ہے۔ میرا خیال ہے نالے بندے آیت پڑھن گے، نالے کافر دا پتہ لگ جائے گا۔ بندیاں دے متعلق انفرادی طور تے دسن دی لوڑ نہیں کافر کیڑا ہے، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا،
مومن اس لیے کافروں پر فاتح ہیں کہ اللہ ان کا مولا ہے. تو میں کہ اللہ کافر کنوں آندن؟ فرماندن وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر صرف وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہے. سبحان اللہ. کافر تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی، بھائی بہت شکریہ جناب، مولا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ مشورہ تے مفت دینا پیا، مننا کسی دی مرضی دی گل ہے. مولا علی نو مانت پاوے نہ من، کوئی مولا بنا لے مگر کافر نہ ہو جائے گی. مولا تو بغیر بندہ کافر ہوں گا. علی نو کوئی مننے تے پاوے نہ من، جدا کوئی مولا نہ ہوگے ہاں تھوڑی خیر ہوگی انہوں کافر آندے. یہ جڑی مولا والی گل ہے نا جی، قبلہ فرما رہے سن غدیر ہی سارے پڑھنے اپنے اپنے زاویے نا. یہ جڑا میدانی غدیر چلان ہویا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اے اہل سنت نے لکھا ہے. کتاب ہے اس ویلے میری ایسے بریف کے چھوٹے چھے بیگ چ موجود ہے. تار القادری صاحب نے لکھا ہے کہ جڑی حدیث ہے غدیر ہے نا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، ایک حاضہ کدی وچ آوندا ہے، کئیاں حدیث دے لفظاں چ حاضہ نہیں آوندا، وہ بھی میں ہنے کلیئر کر دیاں. لیکن ایک گل ہے جڑے قبلہ دس رہے سن نا، وہ بڑی پکی گل ہے. وہ فا ہے نا وہ ہر تھان آوندا ہے. من کن تو مولا ہو فا حاضہ علی مولا ہو. اچھا جڑا نا دوسرا من کن تو مولا ہو فا علی مولا ہو، حاضہ تے فا نہ لگے تے علی تے لگ جائے. من کن تو مولا ہو فا علی مولا ہو، یہ فولا ہے. میرے استاد مکرم فرماتے ہیں فے ہے فوریت کا، فے ہے فوراً کا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میرے بعد فوراً علی مولا ہے، اور اسی کو بلا فصل کہتے ہیں. فوراً لو جناب جڑی میں آج گل دسنا چاہنا نا اس مجلس سے پاک وہ یہ کہ جڑی آل محمد فضیلتاں لگدیاں نا انہاں نو بندے خصوصیت نو عمومیت چ تبدیل کرن دی کوشش کرتے. یہ دو لفظ ذرا ایک باری دہرا لو. ایک ہے لفظ خصوصیت، ایک لفظ ہے عمومیت. یعنی ایک ہوندی ہے خاصیت، ایک ہوندی ہے عمومیت. ایک خاص گل ہوندی ہے، ایک عام گل ہوندی ہے. آل محمد نال گلاں خصوصیت دیاں حامل نے، انہاں نو بندے انکار تا نہیں کر سکے، انہاں نو عمومیت چ کرن دی کوشش کیتی نے. بہت شکریہ جی، گل تو جناب تک پہنچ گئی ہے تاکہ ذہن تے بہتا اثر نہ پڑے. انہوں عمومیت چ لوڑ پہلا تے من کن تو مولا دی خصوصیت نو کٹان واسطے اے دا ترجمہ عمومیت چ کر چھڑیا نے. فرماتے نے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. چل جے تو دوست ہی ترجمہ کرنا ہے تو ایتھے ہی میں ایتھے ہی مکا دینا. یہ مطلب ہے نبی یہ دسیا ہے کہ جڑا میرا دوست ہے وہ علی دا دوست ہے، تیرا علی دا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. یہ مطلب پھر علی نہ لڑنا تو نہیں نہ چاہیے. کمال ہے بھائی، کمال ہے. اور جب دوستی دعا دی سانجی ہے، اڑن والی نہ لڑن والا نبی دا دوست کیسے ہو جائے؟ یہ جڑی مہربانی نا یہ جڑی خصوصیت ہے نا جی، اینو عمومیت چو کرن تو پہلا بندے نو نیند نہیں آندی. جڑا بندہ کسی دی خصوصیت تو سڑدا ہوگے نا وہ ادھی رات انہوں سوندیاں لگ جاندی ہے، 2-2:30 بجے تھک جاندہ پھر بھی نہیں سوندا. وہ جدو خصوصیت نو عمومیت کر لیندے نا ادو انہوں مٹھی جی نیند آندی. وہ تانوں میں دس دینا مثالاں 2-3 دے دینا. جڑا بندے نے چنگا کوٹ پایا ہوئے، خصوصی طور تے پایا ہوئے، خصوصیت ہوئے، او دے نال دا کوٹ اور کسے کول منگوال نہ ہوئے، منگوال جی کسے اور کولو کوٹ نہ ہوئے، انہیں پایا ہوئے دسدا ہوئے، یا کوٹ دا وکھرا ہی خصوصیت ہے نا، ہے نا. ہن جڑا بندہ اتو سڑدا نہ پیا انہوں ساری رات نیند نہیں آنی، پہ لیا کتھوں، انہوں لبا کتھوں، یہ انہیں جوگا نہیں، یہ بنیا کی تو ہویا کی. وہ کوئی 4 بجے اس خصوصیت نو
عمومیت کر کے سوندا ہے، لنڈے دا ہونا ہے، اصلی کتنے ہونا ہے۔ میرا خیال ہے بچیاں تک بھی گل پہنچ گئی ہے کہ اس خصوصیت نو، بہت شکریہ چند بندے کافی نے، عمومیت کیویں بدلے، گل خصوصیت ہے انہیں کر عمومیت دیتی ہے، یعنی یہ آدھے نے جڑے پڑھے لکھے بندے نے آدھے نے لائٹ جی گل، لائٹ دا مطلب ہے ہلکی پھلکی۔ ایک میں تینوں دساں پورا زور بندیاں دا لگ گیا ہے غدیر نو ہلکیاں پھلکیاں کر دے، مولا تانوں جزا دے، خدا دی قسم میں بڑا جی اندازہ لایا جی، غدیر نو ہلکا پھلکا کر دیا بندیاں دا پورا زور لگ گیا ہے۔ ہن من کن تو مولا تو انکار نہیں کسے کیتا، او نبی نے آکھیا ہی آکھیا ہے۔ وہ جڑا اہل حدیث دوستاں نے اینو ہاوڑیاں کیتا ہے وہ اج پڑھنا چاہ ہلکا پھلکا کیتا نے، وہ آندے نے گل ہوئی پر ایڈی گل نہیں، تہاڈی سنن تو سب کے ہاں گل ہوئی ہے، من کن تو مولا والی گل ہوئی ہے، لیکن ایڈی گل نہیں جدی اے نہ سمجھ لی کنا تساں جدی سمجھی، کیونکہ اس من کن تو مولا والے مولا وچی سانو امامت نظر آؤندی ہے، اس مولا وچی سانو خلافت نظر آؤندی ہے، اس مولا وچی سانو ولایت نظر آؤندی ہے، کیونکہ اسی حدیث غدیر نو بہت اہمیت دینے ہیں۔ ساڈے نزدیک حدیث غدیر پیغمبر تو بعد دین دا انتظام ہے، پیغمبر تو بعد جیڑا نصاب بندے نو آوارہ گردی تو بچا لیندا او دا نام ولایت ہے علی ابن ابی طالب۔ بہت شکریہ کریں نبی امت نو آوارہ گردی تو بچان واسطے، نبوت ختم ہو گئی تو ولایت جاری ہو گئی، اسی اس مولا دے وچی خلافت مننے ہیں تے علی نو بلا فصل خلیفہ نے، او دے وچی امامت مننے ہیں، حضرت علی نو پہلا امام مننے ہیں، او دے وچی ولایت مننے ہیں تے علی نو ولی اللہ دا اظہار کرنے ہیں۔ اہل حدیث دوستاں منیا ہے، وہ آندے نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اے نبی نے آکھیا ضرور ہے پر گل ایڈی نہیں جدی اے نہ بنائی۔ چلو جڑی اونا رکھی ہے کوڑ او دسن، وہ جڑے لائٹ کرن لگے نا سننا، کتاب دا نام ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، کتاب دا نام ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، 10 جلدہ جو کتاب ہے، 10ویں جلد جو انہاں اے تحریر لکھی ہے، کسے اہل حدیث دے سامنے کھلو کے حافظ ابن کثیر دا نام لیا جے، ویسے ہی حافظ ابن کثیر دا تو ہمیں تو کوئی نہیں نہ لگا، وہ جو اٹھ کے نہ کھڑا ہو گیا تو میں نے فون کریا، حافظ ابن کثیر دی اتنی بڑی اہمیت ہے، انہاں تاریخ لکھن وچ اور دین پہنچان وچ حافظ ابن کثیر انہاں لکھیا ہے سیرت انسائکلوپیڈیا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان حجت الوداع سے واپسی پر جوفا کے قریب ایک جگہ ہے جسے غدیر کہتے ہیں۔ تو سانا سواد شواد کوئی نہیں لیا اس واسطے کہ تواڈے نزدیک ایک گل ہی ایڈی خاص نہیں، جوفا کے قریب ایک لفظ غدیر ہے، پتہ گل اصل کی ہے جڑا میرے اندر سواد ہے، یہ جڑے منگن والے ہوندے نا وہ اتنے کھلوندے نے جتوں سڑک خراب ہوئے تے سارا دن دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک بھی نہ ہو، کیونکہ بریک اتنے لگتی ہے جتنے سڑک خراب، بندے مسیتے دعاواں کرتے ہیں یا اللہ اے سڑک ساڈی بن جائے، جیڑا اللہ تہاڈی پہ سنتا ہے انہاں مجبوراں دی بھی تے پہ سنتا ہے، جڑے معذور بھی نے تے غریب بھی نے آندے نے یا اللہ یہ ٹوٹا نہ بنے، اتنے ہی بندے بریک لاندے نہیں تے 4 پیسے ہوندے نے۔ میرے عزیزو وہ جڑے بندے کھلوتے ہوندے نا وہ روز جان آن والے نوں جاندے ہوندے نے کہ آ روز لنگدا تے ککھ نہیں دیندا، انہوں نے پتا ہوں وہ ادھر جاندے ہی نہیں، اور پتہ لگ گیا ہوندا نا بھی انہیں ککھ نہیں دینا، وہ جدن ککھ نہ دین والا 10 روپیے دے نا 10 روپیے وہ جنوں دیندا ہے وہ سارے نوں وہاندا پھر اوے او بھی دے گیا جی۔ میرا خیال ہے اجے بھی گل نہیں پہنچی تو میرا قصور نہیں، وہ کیوں رولا پیندا، لوکی 100 دیندے نے تے رولا نہیں پاندا، وہ 10 تے رولا کیوں پاندا، وہ جنہیں کدی ککھ نہیں دیتا وہ بھی 10 دے گیا جے، میں رولا تاں پہ پانا اے بھی لکھ گیا جے۔
تہاڈی کیا بات ہے یار، مولا بھائی تانوں جزا دے میں تے رولا تاں پیا بانا کہ اہل حدیث بھی لکھ گئے جے، انہاں نوں 10 روپے بتھیرے نے. تہاڈا دل پہ قصیدہ لکھ کے کرن تانوں یار اتنا ہی بتھیرا. وہ فرماندے نے ایک جوفا کے قریب جگہ ہے جس کا نام ہے، تہاڈی خیر ہوئے، غدیر ہے. وہ فرماتے ہیں جب حضور وہاں پہنچے تو سب حاجیوں کو ملا کر، پیچھے والوں کو ملا کر، آگے گئے ہوئوں کو واپس بلا کر پیغمبر نے خطاب کیا. کیا بات ہے تہاڈے سنن دی. میں سمجھنا انہاں نوں اتنا ہی بڑا ہے. ہن تہاڈا دل ہے شیعیاں دا وچوں کہ اگے وہ لکھ دے کہ وہاں ولایت علی کا اعلان ہوا. کدی بھی نہ نہ ویکھو جی کی کرتے جو انہاں دتا ہے نا سانوں اونا ہی بتھیرا. جو پہنچیا میں راضی ہاں. تسی پرانے میرے نال شیعہ اسی نویں ہوئے سمجھو، لیکن میں سمجھنا انہاں نوں اتنا ہی بڑا ہے. جیڑی انہیں لفظ لکھے نا قرآن ہاتھ چ لے کے پڑھن لگا. وہ فرماندے نے وہ جو خطاب پیغمبر نے تمام صحابہ میں کیا اس میں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا. کیا بات یار، انہوں نے بہت بڑی بات ہے جی. فرماتے نے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چلو بھائی پھر اتھے ٹر گیا میں بیانا جدوں نے لکھیا ہی رضی اللہ تو میں پڑھیا بھی رضی اللہ. وہ فرماتے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا. کوئی گل نہیں، تسی پریشان ہو، میں نہیں، میں تو اینا بھی نہیں. وہ دی وجہ ہے کہ پاویں علی رضی اللہ فضیلت علی دی بیان کی تھی. انہیں بندے روک کے پیغمبر نے مولا علی دی فضیلت بیان کی تھی. 4 چیزاں دا ذکر کیتا نے. فرماندے نے رسول خدا نے اس خطاب میں حضرت علی کی امانت داری، دیانت داری، عدل و انصاف اور اپنے قریبی تعلق کا ذکر کیا. پیغمبر نے دسیا علی امین کتنا بڑا ہے. پیغمبر نے دسیا علی تو بڑا دیانت دار کوئی نہیں. پیغمبر نے دسیا میرے تو بعد علی تو بڑا میرا قریبی کوئی نہیں. پیغمبر نے دسیا علی تو بڑا عادل کوئی نہیں. یہ ساریاں صفتاں صحابہ وچ رسول خدا نے دسیاں تے دسن کو بعد فرمایا اب بتاؤ میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں یا نہیں. سب صحابہ نے کہا آپ اولا ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. مان کر تو مولا ہو علی المولا. اور جس کا شکریہ قبلہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. تو آڈی خیر ہوئی یہ گالوں نہ بھی لکھی ہونوں لکھتے چھڑی نے اگوں ہونے سے خصوصیت میں کنیا بندے نو یاد رہ گیا وہ لفظ عمومیت چھپان لگے نے. دلوں گل نو ہولیاں کرن لگے نے. جی میں لسی بدھائی دیئے پانی پا کے لسی ایتھے مونگو وال بدھانی ہوئے تو لالے موسے جانا پہندہ کوئی بھی نہ پانی پاندہ جاؤ تو ود دی جائے پتلی تو پتلی پتلی تو پتلی. ہن لگے نے گل نو پتلیاں کرن. مولا لکھ چھڑیا نے مولا والی گل لکھ دیتی نے من کن تو مولا ہو فعلی. ہن تساں جی رضوی صاحب دی تقریر سنی ہے وہ دے کول میں فائدہ لینا. یہ جدو نبی مدینے ٹورے نے نا یہ ساری گل انہاں لکھی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا. نبی مدینے ٹورے نے علی ادو مدینے نہیں سن. کتنے سن؟ خیر ہوئے اس بچے دھیان نہ سنیے تقریر رضوی صاحب. یمن جہاد تے گئے سن مولا علی. وہ جہاد ہو گیا فتح ہو گیا مال بڑا جا ملیا. وہ حضرت علی نے مال تقسیم کر دیتا فوج. 5واں حصہ خمس کٹ کے وکھرا رکھیا. وہ اونٹاں نے لدا دیتا نبی پاک دا خمس تے باقی مال غنیمت تقسیم کر کے حضرت علی نے فرمایا تواڈے کول مال ہے تسی ہولی ہولی آ جاؤ تے میں ذرا تواڈے تو پہلا اگے جانا چاہنا مکے جتھے نبی پہنچ رہا ہے. تانوں پتہ جہدے کول مال ہوے وہ مٹھا ٹردا ہے تیرا خالی ہاتھ ہوے. سبحان اللہ. وہ بندیاں کول مال سی غنیمت دا وہ آستہ آستہ ہوندے سن. حضرت علی نے
حضرت ابو رافع نو انہاں دا نائب مقرر کر کے نا اپنا فرمایا ابو رافع تو ان مجاہدین دے نال لے کے آ جا تے میں ذرا مکے پہلا پہنچنا ہے، سرکار آ رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے پوچھا 300 بندہ سی، انہاں کہ یاری تساں تے پہلا جا کے کی کرنا ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے آن والا مصطفیٰ ہوئے تے استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے، میں چاہنا کہ میں پیغمبر اعظم دا آپ استقبال کروں۔ حضرت علی آ کے پیغمبر دا استقبال کیتا تے استقبال کر کے پھر اپنی فوج ول ٹر پے، کہنے لگے سرکار میں تواڈے پروٹوکول واسطے آیا سا تے تانوں میں استقبال کر لیا، ویلکم آکھ لیا، تسی ہن تشریف لیاؤ تے میں ذرا واپس جانا تے فوج دے نال لے کے آ جانا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی جدوں واپس گئے نا، ہن او گل اج کئی واری پہلی باری دوستاں بچیاں نے سننی ہے، وڈے جان دے ہون گے، جدوں واپس علی گئے نا تے پوری فوج نے کپڑے تبدیل کر لے سن، نویں کپڑے پائے سن، پوری فوج نے بالکل نویں کپڑے تے قیمتی چادراں دیاں اوتے بکڑاں ماریاں، بڑیاں قیمتی تے بڑیاں ٹوراں چ بندے تے۔ حضرت علی آ کے آکھیا وہ تانوں کی ہوئے؟ تہاڈی گرمی مک جانی اس گل، ہن لائٹ پہ کردے نے من کن تو مولا تے گل آپ پہ ساری لکھتے ہیں کہ گل ایڈی کوئی نہیں جن شیاں نہیں، اصل گل کی تمہیں پتہ ہے ہر بندہ اصل گل آپ ہی دسدا ہے، جن بندے نے انہیں ہی اصلی گل آؤں گی۔ اچھا تسی ایک واقعہ ہو جائے تسی دسو بھی یہ گل ہوئی ہے، اے اصل گل اے ہوئی ہے، اتوں ایک آ گیا انہوں چھڈو، اصل تمہیں میں دس اتنے کلفیاں نال لکھیا ہے اصلی کلفی، جتھے کلفی اصلی نہیں ملتی تو ولایت اصلی مل جائے، وہ اصلی گل دس دیتا اصل کی ہوئے، من کون تو مولا کیوں آکھے؟ بڑی اہم گل کر رہے ہیں غدیر تو پہلے میرے عزیزوں، وہ فرماندے نے کہ حضرت علی ویکھیا تو بندے بڑے قیمتی چادراں تے بکڑاں مار کے بڑی قیمت، حضرت علی ویکھیا تو فرمایا تانوں کی ہویا سارے کپڑے بدل کے بنے ہو تے یہ کپڑے کتھوں لیاندے جی؟ تانوں گل دساں برات وچ بندے منگ کے کسے دی ویسکوٹ پائی ہوے تے پتہ لگ گیا ہوندا کسے دی پائی، اینک منگی ہوے تے حساب لگ جاندا ہے، جدی جُتی لے لیندی ہے ایویں تے اینک 5000 دی کتھوں پا گئی۔ میرے عزیزو مولا علی فرمایا اللہ دیو بندے تسی آ کپڑے کتھوں لے جے؟ انہاں آکھیا جی بس بدل لینے، مال آیا سی تے پھر ظاہر استعمال بھی تے کرنا سی نا، میں تہاڈی گرمی مکا دین لگا۔ حضرت علی نے فرمایا کتے خمس تے نہیں کھا گئے؟ سارے اٹھاؤ بھائی میرے لوگ ویکھ کے سنو، مولا کائنات نے فرمایا اوڑا خمس دا مال میں نبی دا وکھرے اونتا تے لبیا سی، کدھرے اون تے نہیں کھا گئے؟ وہ بندے چپ کیتے تے ابو رافع نو نائب بنایا سی۔ حضرت علی نے پوچھا ابو رافع گل کیوں نہیں کردا؟ اس آکھیا جی سچی گل ہے جناب، یہ مال غنیمت چوں انہاں کپڑے نہیں بدلے، وہ جا نبی پاک دا مال خمس دا تساں وکھرا رکھیا سی نا، اے آندے سن ونڈ چھڑ، وہ دو جہاناں دا سردار ہے انہوں کیڑی لوڑ ہے؟ تہاڈی کیا بات ہے سنن؟ انہاں کیا سرکار تے سرکار نے انہاں کتھے سارا سامان کھڑنا ہے، اگے ہی ونڈنا ہے، انہاں اگے ہی ونڈنا ہے، وہ انہاں بھی تو ونڈ ہی چھڑنا ہے نا، تے آپ ہی ونڈ لو۔ ابو رافع کہنے لگے جی میں ڈکدا رہا بھئی اپنے مال چوں پاؤ کپڑے، اپنیاں چادراں لو، انہاں پیغمبر تے خمس والو ساریاں چادراں تے سارے کپڑے نہ وہی پائے جے، آ میریاں باواں کھڑیاں جی، آ کھلوتے جے، انہاں نو عادت نائب دے آکھے نہ لگنا۔ کمال ہے جدو تسی نائب بنا کے گئے سو، انہاں میری گل ہی کوئی نہیں سنی، انہاں خمس دے انہاں کیتا کی ہے؟ اندر دی گل میں دسن لگا، جے تہاڈا میرا مزاج مل گیا تو لطف آ جائے۔ سوچیا انہاں کی، انہاں کہ یہاں سوچیا پیغمبر سخی نے، کریم نے، امیر نے، کائنات دے والی نے، جدی جتی عرشہ تو جانتی، انہوں انہاں چادراں نال کی غرض؟ وہ نبی دا مال ہے تے کہیں اسی آپ لے لینے۔ یہ دا مطلب ہے نبی کے مال کو اپنا سمجھنا امت کی پرانی عادت۔ صدقے جانا بھائی بہت شکریہ۔ پیغمبر نے مال نو بندے اپنا مال سمجھ بیٹھے۔ امیر المومنین نے فرمایا علی اعلان کر رہا ہے کپڑے بدلو، کپڑے بدلو، اتارو چادراں، تھپ کے اتھے ہی رکھ دیو جتھوں لئیاں سن۔ جناب صدفی صاحب بسم اللہ تشریف فرما ہو گیا۔ یہ جڑے ہیں نا جی کی نام ہے بشارت صاحب،
انہیں جڑی بشارت دیتی سی نا وہ ایک بندے دی نہیں سی دیتی. دیکھو جی تھوڑی گل پکی رہی نا. ایک دی بشارت دیندے تے ہو سکتا وہ نہ آنا. انہاں فرمایا سی یا یاسر چنڈوی صاحب آؤ گے تے یا صدفی صاحب آؤ گے. بشارت دوں دا ذکر کیتا ہے. بشارت نے پوری ہو گئی جن ہو گئی. صلوات پڑھو. لائٹ پہ دسنا لائٹ کیویں کیتا نا. ایک سبق ہے جڑا میں بچیاں نو سنانا چاہنا جتھے لوگاں نو کل نو تانوں کسے آکھنا ہے کہ ایڈی گل کوئی نہیں من کن تو مولا. پہلی گل تے وے کہ کچھ عرصہ پہلا بندے من کن تو مولا نو صرف قوالی سمجھدے رہے. میں تانوں صحیح گل دس من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی بندے سمجھا قوالی. او تے بچے جے ہن طارق جمیل تے جس آکھیا وا مرو اے حدیث جے کمال من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ حدیث رسول ہے. حضرات گرامی سانو بویاں تے کافر لکھن والے ہو. اگر اہل حدیث حدیث کو ماننے والے کو کہتے ہیں تو ہم سے بڑا اہل حدیث ہے ہی کوئی. اسی اہل حدیث ہاں الحمدللہ جنہاں نبی دی حدیث تے اپنا مذہب قائم کیتا. انہاں آخیا حضرت علی نے آخیا کپڑے ٹھپ کے وچ رکھو اے نبی دا مال. انہاں ٹھپ تے سارے کپڑے لا کے تے چادراں ٹھپ ٹھپ کے رکھ دتیاں. انہاں کہ ٹھیک ہے. وہ بندے کہنے لگے حضرت علی نو کہ ویسے نبی کو چلے جاندے اگر نبی واپس لیندے تے لے لیندے. نبی بھی تے لے سکدے سن. تو ساڈے ایتھے ہی کپڑے لوا لین تے تھپوا لین تے چلو نبی پاک تک تے اپنا دین دینا. اے یا علی تیری عزت. مولا فرماتے نبی ایک کو بھی چاہے تو سارے دے دے. علی تو اعتراض نہیں نہ کرتا مگر محمد کا مال کسی کو چلا جائے یہ علی کے عدل کی توہین ہے. سبحان مال نبی دا میں تمہیں کیویں ونڈ چھڑدا. اتوں تک پہنچو نبی جی نو دین گے وہ لے جائے. ہن وہ عمومی کرن لگے نے عمومیت. وہ فرماندے نے جدوں پہنچے نا اتنے حضرت علی لے کے فوج نو وہ جڑے بندیاں کول واپس آلیاں سن چادراں تے کپڑے انہاں رسول اللہ نو آ کے آکھیا یا رسول اللہ اے مولا علی تے ساڈے کپڑے لوا. مطلب پائے کپڑے نہ آخیا لاؤ تے چادراں اتنے لئیاں نہ ٹھپوا کے اتنے رکھ لئیاں. شکایت کی تھی. حضرت رسول خدا نے مولا علی نے بلایا یہ وچ مجلس ہے جہاں جملہ آٹھن لگا. میرے مولا نے فرمایا یا علی کیا ہوا. فرماتے نے کیا ہوا. فرمایا یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے. سبحان اللہ سبحان. یہ کیسا موقع آ گیا ہے کہ مسلمان تیری عدالت کی شکایت کر رہے ہیں تیرے انصاف کی شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ مسلمان ہو کے تیری شکایت کرتے ہیں. لوگوں خوف خدا کر کے قبر میں جانا. جس محمد کو علی کی شکایت گوارا نہیں علی سے جنگ گوارا کیسے ہوگی. لو جی سواد آن لگا. وہ پھر اہل حدیث میرا منہ ویکھیا جا جدو بندہ کسی شے نوں عمومی کرن لگدا مثلا اے مجلس بھی ہوندی ہے جہدے ذہن چ دی اہمیت ہے انہوں بندہ باہر پوچھے ایتھے اج کی مجلس جے میرا منہ نہیں تو ہاں ایتھے اج کی مجلس جے اچھا جیڑا اینو ہولیاں کرنا چاہتا ایتھے بھائی جی کی آ کوئی تو سب ویکھ لیا میرے منہ ہن لگے نے من کن تو مولا نو ہلکیاں پھلکیاں کر. وہ اندر نے گل ایڈی کوئی نہیں سی. صحابہ کو صحابہ سے جب شکایت ہو جاتی تھی تو نبی شکایات کو دور کرتے رہتے تھے. کدی کسی شکایت ہو جاتی سی انہوں نے شکایت ہو گئی کہ حضرت علی نے مال تقسیم ٹھیک نہیں کیتا اور نبی پاک نے اتنے بندے کٹھے کیتے 9 پلانے دا ممبر بنایا اتنے چڑھ کے کھلوتے 3.5 گھنٹے خطبہ دیتا تو فرمایا جدا میں یار آؤں دا علی یار چلو چلی. تھوڑی کیا بات لائٹ جا کر چڑیا. فرمایا من کن تو مولا فاز علی اور مولا علی دی عدالت تے شک نہ کریا کرو. ٹھیک ہے
تے ایسی گل کوئی نہیں، انہوں دا شبہات دور ہو گئے، وہ گھر آ گئے، نہ کوئی گل نہ بات، نہ خلیفہ تو بلا فضل، نہ علی ولی اللہ، نہ امام اول، کوئی گل ہوئی نہیں، صرف اتنا ہو جائے کہ یار یہو جی گلاں نہ کرا کرو، من کن تو سواد بڑا ہے، من کن تو مولا ہو فہاز عالم۔ اگے ایک لفظ لکھیا نے جدے تے میں زور دین لگا، لکھیا ہے وہ فرماندے نے ایسا کئی بار ہوتا رہتا تھا، ایسا کئی بار ہوتا رہتا تھا، کسی صحابی کو کسی صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو نبی اس کی شکایت کو دور کر دیتے تھے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہون میرا دل کردا ہے پورا مغوال دا اے مجمع نال کھڑ کے مولوی دے بوئے کے قرآن لا جا کے پوچھاں، اگر ہر بار کئی بار ایسا ہوتا رہتا تھا تو ہر بار محمد نے منبر کیوں نہیں منگوایا؟ صدقہ جاواں آباد رہو۔ ہر بار ایسا ہوتا تھا تو ہر بار منبر بنوایا کیوں نہیں گیا؟ 1.25 لاکھ اکٹھا کیا کیوں نہیں گیا؟ پھر ایک صحابی بتا جس کی شکایت کو دور کرنے کے لیے محمد نے کسی کو مولا کہا ہو؟ اس خصوصیت خیر ہوئے تھوڑی اس خصوصیت نو عمومیت جب بدلنے تینوں حضرت عمر نے چپیڑا مارنیاں نے اللہ دے فضل نہ۔ ایک باری حشر دا میدان لگن دیو تسی، حضرت عمر بن خطاب کو انہوں نے چپیڑا کھانیاں نے آج جن غدیر نو عمومیت پہ بدل دیں۔ میں نو انج پہ لگتا ہے جویں حضرت عمر قبر اچ بھی اوکھے نے آج جن غدیر نو ہولیاں پہ کر دینے۔ میرا خیال اپنا اندازہ ہے دیکھو جی، تے خیال پیش کر دینے، تخیل شعراء پیش کر دینے، میں بھی جی کو خیال پیش کرنا انہوں بھی برداشت کرو، میرا بھی تخیل ہے، میرا خیال ہے کہ حشر والے دن حضرت عمر بن خطاب نے ایو جہاں بندیاں نو تھلے ڈھا کے چپیڑا مارنیاں نے، جے گل ایڈی عام سی تے مینوں مبارک دین دی کیڑی لوڑ؟ کمال ہے یار۔ فرماتے ہیں جب مولا ہونے کا اعلان ہوا تو فوراً حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ چل بھئی انج کر، ایتھے جننے گھر نے کسے بوئے گئے نہ بچہ پیدا ہویا ہوئے نہ کسے دی شادی ہوئے، عمومی طور تے گھر پہ بسدا ہے، انہوں نے بوئے کھلو کے آگ کھڑکا کے مبارک جے، انہوں دی دل کے رات دی ککڑی مر گئی ہوئے، آخر اندر رات ساڈا نقصان ہو گیا تینوں مبارک دی پئی، یہ دا مطلب مبارک تے کسے موقع تے دے دی۔ اچھا ہن تواڈے منہ چ میں سننا چاہنا عام موقع تے کہ خاص موقع؟ آئے ہائے تاں بیان ہے حضرت عمر دی توہین پہ کرتے جی، خاص موقع سی حضرت عمر نے مبارک دیتی، عام موقع نہیں سی، تے مبارک دے کے فرماندے نے مبارک ہو۔ اگلا لفظ جڑا انہاں آکھیا نا انہوں میں ہی پوری دنیا تے بیان کیتا ہے تے اچھاڑیا ہے، چھپا گیا سن وہ بھی چھپا گیا سن، میں پڑھے تار القادری نے لکھے تے میں پڑھے۔ حضرت عمر کہہ سکتے سن یارہ مبارک ہی چارے یار جو ہے، یارہ چارے یار جو نے کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں، تے جو کوئی فرق نہیں تے آندے یارہ مبارک ہی، چلو یارہ نہیں تو پائیا جی آخ لیں گے پائیا جی مبارک، پر حضرت عمر نے یہ بھی پتا سی اے پائیا صرف محمد ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ پائیا جی آکھیا ہوئے مجرم، یارہ آکھیا ہوئے میں مجرم، لالا جی آکھیا ہوئے میں مجرم، دوستہ آکھیا ہوئے میں مجرم، اخیر کیتی نے فرماتے نے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، کیا بات ہے، تو آج سے میرا اور ہر مسلمان کا مولا ٹھہرا، میرا اور ہر مسلمان کا، تم میرا بھی مولا ہے تے ہر مسلمان دا بھی۔ میں لطیف گل کر کے قبلہ اجازت لینے لگا،
صحابہ جنہیں شکایت کی سی کہ ساڈے نال چادراں دی تقسیم وچ علی نے انصاف نہیں کیتا، وہ تے کوئی 300 ہی سن. بولو یہ مطلب ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. انہاں 300-250 بندیاں نوں مطمئن کرنے واسطے سی نا. ٹھیک تو قرآن دے ہاتھ رکھ کے دس انہاں بندیاں وچ حضرت عمر ہے سن؟ وہ جڑے یمن گئے سن انہاں وچ حضرت عمر ہے سن؟ نہیں. تے جی حضرت عمر ایتھے سن، نبی مطمئن انہاں نوں پہ کردا ہے، مبارک اے کیوں پہ دین؟ حضرت عمر بن خطاب کا مبارک دینا دلیل ہے، بات عام نہیں تھی یارا، بات خاص تھی. اور نال فرماندے نے تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے، غدیر ہے تے کافر ہی کوئی نہیں سی. کمال ہے. یہ مطلب حضرت عمر کا بھی اگر حیا کرتے ہو تو مان جاؤ حضرت عمر کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے علی کو مولا ماننا واجب ہے. نہیں میں اچھا جی جنی بھی انہیں لائٹ کی جنی بھی تو میں 4 بجے ممبر دے ٹھیک ہے 10 منٹ باقی نے 4 بجے توجہ ہے جنا. اچھا لائٹ کی کچھ نہیں سی ہویا، میں بندے شکایت کی تھی میرا منہ اتنے بندے بال ہے نبی پاک نے پلانے دا ممبر بنایا اتنے چڑھ کے فرمایا من کو جی میں پڑھ چھڑیا سارا گدیر ایڈی کالی تشیاں نوں جی 100 روپے جانی کیویں دی گدیر ہے. پر میں بچوں جڑی گل کڈن لگا یہ تمہیں پتا ہے مدانی بندہ پانی چ مار شروع کر چھڑے تے بچوں نکلنا کی کہ شاید ہی ماری دی. میں پانی چ مدانی نہیں پیا ماردا، میں بچوں مکھن کڈ کے تمہیں دین لگا، مکھن کڈ کے دین لگا. انہاں گل بڑی روڑی ہے تے لائٹ کیتی نے کہ پیغمبر نے دیکھیا کہ بندیاں نوں شکایت ہے. انہوں میرے ویکھو جب بندے انہیں کٹھے کر لے پرانے دے اچیا ہو کے علی دا ہاتھ پڑیا انہاں کہا من کن تو مولا فاز علی مولا جدا بھائی میں دوست ہوں علی کی دوست ہے یہ گلا نہیں کر دیا جا لے بھائی مولوی جے تے گل اینی ہوئی ہے نا اینو ہور ہولیاں کر لے یہ چور پانی پا لے یہ چور پانی پا لے یہ چور پانی پا لے اینو اکا لائٹ بھی کر لینا تے علی مولا پھر بھی ہے. بہت شکریہ اتنے جانا چاہتا علی مولا پھر بھی ہے. میرے کو قرآن دیاں 10 آیتاں تے اس ویلے اے نشانیاں لگیاں نے جہد میں وہ آیتاں وکھریاں وکھریاں کر کے نشانیاں لائیاں نے جہد اللہ نے لفظ مولا لیا. تقریر میری اے سی تریسا پڑھ کے مینوں موقع نہیں پہ ملتا، تمہید چ گھنٹہ ہو جاتا. اللہ ہی ہے جی کدے بھی مینوں موقع ملے کہ میں پڑھا کہ سورہ بقرہ چ مولا دا کی معنی، سورہ آل عمران چ مولا دا کی معنی. پھر میرے کو الحمدللہ تحقیق کر کے میں دیکھا کہ سورہ مبارکہ نحل چ اللہ دا کی معنی، سورہ انفال دی آیت نمبر 40 چلو ریکارڈ کرا دینا، سورہ بقرہ دی آخری آیت لفظ مولا آئے گا، آل عمران دی 150 نمبر آیت بچ مولا آئے گا، انفال دی 40 نمبر آیت بچ مولا آئے گا، نحل دی 76 نمبر آیت بچ مولا آئے گا، دخان دی 41 نمبر آیت بچ مولا آئے گا، سورہ تحریم دی 4 نمبر آیت چ مولا آئے گا، تو سورہ حدید دی 15 نمبر آیت چ مولا آئے گا. تینوں قرآن دا واسطہ ہی ریکارڈنگ میں کرا چھڑی ہے کیمریاں دے سامنے دھیان نال اے آیتاں کڈ کے ویکھاں عمومی گل سی کہ خصوصی گل. ہائے ہائے آباد رہو. میں سوال چھڈ کے جا رہا ہوں، میں خدا دی قسم ہو بسم اللہ. لو جی یاسر کدوں آئے ہو؟ سلام علیکم. ایک بندہ لے چھڑ دے. ایک بندہ میرے مگر بیٹھا سی پڑھنا والا، وہ مینوں پتہ نہ لگا تو مینوں مروا ہوندا السلام علیکم. میں کیا آ گیا یا اچھی ساری سلوات پڑھ دینی چاہیے میرا خیال نہیں. الحمدللہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے، شاعر باپ دے شاعر بیٹے نے، شعراء تشریف فرما نے. میں تواڈے کول اجازت لین لگا. مولا وچ پھر بھی آ گیا ہولی جی بھی آکھے گا نا من کن تو مولا فہذ علی مولا پھر بھی مولا وچ ہی. جی آخر گا من کن تو مولا ہو علی مولا ہو پھر بھی مولا بیچیے. یہ مولوی یہ جڑا علی نو مولا ہون تو اندروں تنگ ہے. یہ قرآن تے انج ہاتھ تر کے دس گا 2 باری لفظ حدیث اس حدیث لفظ مولا آیا ہے. ایک باری نبی نال لگا مولا، ایک باری مولا علی نال لگا مولا. ایڈا تو گھبرانا ہے جیڑی گل تو لائٹ کرنا ہے. یہ جڑا علی نال مولا لگا ہے وہ دی لام چھوٹی ہے.
لفظ اپنی حیثیت شخصیت نال لگدا ہے تے اودی حیثیت واضح ہوندی، شخصیت نال لگدا ہے تے حیثیت اودی واضح ہوندی ہے۔ شخصیت حیثیت مگوال دے علاقے چ استاد کنوں آندے ہو جا سکول نہ گیا ہو، استاد کنوں آندے؟ چلو پڑھان والے میں تانوں ان پڑھ بھی استاد بہا دینا۔ آ جڑے کوڈی سکھاندے نے اے بی اے ہوندے نے سارے، وہ جڑے پہلوان کشتیاں سکھاندے نے اے ایم اے ڈبل ایم اے انہاں او کام کیتا؟ وہ یارا سکھاندے نے انپڑھ ہوندے نے، استاد جی آندے سارے پہلوانوں استاد جی آندے۔ اڑا کلاٹ بجاندا ہے بینڈ دے اگے، وہ ماسٹر نہیں ہوندا؟ چلو ماسٹر تے سکول وچ بھی ماسٹر تے درزی، یہ مطلب جدو ماسٹر درزی نہ لگے ادو میں نے ہور ہوندے نے، جدو ماسٹر کلانٹ والے نہ لگے ادو مانی ہور ہوندے نے، جدو ماسٹر پروفیسر نہ لگے ادو مانی ہور ہوندے نے، بندے مینوں بھی علامہ آکھ چھڑدے نے ادو مانی ہور ہوندے نے، جدو علامہ ہلی آکھیے او یار ادو مانی ہور ہوندے نے، جدو علامہ اقبال نہ لگے ادو مانی ہور ہوندے نے۔ اور لفظ استاد نو بندیاں واجے نال لایا ہے، پہلواناں نال لایا ہے، ٹیچراں نال لایا ہے، پکوائی کرنا نال لایا ہے۔ او جڑا تھلے بڑیا ہوندا ہے بوری پا کے گڈی دے ہیٹھ قابلہ کھولدا ہوندا ہے، او تھلیوں کی آواز آندا ہے؟ استاد جی او لیکچرار نو سادہ ہوندا ہے۔ لفظ استاد بڑیا بندیاں نہ لگا تے بڑیا نہ لگا۔ سواد آ گیا مولا علی تیری خصوصیت دا، لفظ مولا یا اللہ نہ لگا یا محمد نہ لگا یا علی۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں صدقہ جاواں، کون انہوں عمومیت چ لے گا؟ میرا خیال ہے کہ مصاحب دوستاں تے ذمہ پانا تے میں تہاڈا ترجمہ تہاڈے حوالے کرنا۔ ایتھوں مونگوال تو 50 کلے، ہاں جی 10 منٹ دا سفر، یہ میں نہیں جی، یہ مینوں اگوں نہ آکھیا جی، جنوں پوچھیے نا ایتھوں کنا سفر 10 منٹ دا سفر، وہ بندہ گھنٹے چ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہڑی گل فاصلہ دسیدا ہے 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 20 کلومیٹر، بڑے بڑے بندے میں ویکھیا کنا کو سفر ہے ایتھوں 10 منٹاں دا۔ وہ تو بندہ پیدل ٹر پہ تو ہور طرح جاندا ہے، گڈی تے جائے تو ہور طرح جاندا ہے، بندہ راچی چاہ پین پہ جائے پھر زیادہ ٹائم نہ دسو، فاصلہ دسو 10 کلومیٹر دا۔ اے ایڈی نیڑے تے ترجمہ لب جائے تے میرا خیال ہے پھر لاہور جان دی لوڑ تے نہیں ہے۔ 50 جو ترجمہ لب گیا جے مولا دا، وہ جڑے 10 میں رکھے نا 10واں پڑھن لگا وہ بھی تواڈے تو نیڑے نے۔ یہ میں ایسے ایسے ترجمے رکھے نے جیڑا پنڈ نیڑے ہویا انہاں دا پڑھ لاں، خدا دی قسم۔ اے 50 دے پروفیسر شریف 50 ہی گزرے، انہاں پنجابی ترجمہ کیتا ہے، انہاں مہربانہ نے مینوں عطا کیتا ہے۔ 2 کتاباں میرے گھر نے میرے مولا دے فضل نال۔ حافظ تصدق صاحب نے آکھیا میں تفسیر پہ لکھ لوں، میں کہ بلا لکھ بھی چھڑو میں ہی پڑھنی لی، یہ میں تانوں دس چھڑا کسی نے دے بھی دیو نا تو انشاءاللہ جنہ قرآن ہن تک تھلے نہیں لایا تفسیر وہ پڑھن گے، میں مینوں دیو میں پڑھا، میں ہی پڑھی ہے، مینوں نہ دیتی ہے تو تفسیر میں پڑھی 2 جلدوں ایش شریف 50 تہاڈا ترجمہ تہاڈے حوالے، مولا دے ترجمے سارے ملکاں تے ہوئے نے، ورلڈ تے ہوئے نے، جڑا 50 دا ترجمہ 50 چو آیا نا وہی لے لو۔ اور جدی پلیٹ آئی ہوئے نا چولانی وہ گھر واپس بھی دے دیے چاول کھا کے۔ میں تہاڈا ترجمہ وچوں چاول کھا کے تو پلیٹ تہاڈے حوالے کرن لگا۔ ہن 50 تے مونگوال چ فرق تے نہیں نا، تے مکا دینا۔ مصاحب جی تہاڈے ذمہ سدوی صاحب ایک آیت قرآن پاک دی 28 پارے وچ سورہ تحریم وچ، سورہ تحریم وچ نبی دی 2 بیویاں دا ذکر ہے۔ چلو بھائی تسی میرے لو انج ویکھیا جو راتی میں وچ پایا، اور قرآن جدوں دا اتریا ادوں دا ذکر ہے نبی دیاں 2 بیویاں دا۔ ایک بیوی نو نبی نے آکھیا سی میں تینوں گل دسنا تے اگوں کسے نو نہ دسی، انہاں دس دتی، انہاں دس دتی۔ واپس آ کے نبی نے آکھیا سی میں تینوں ڈکیا سی نہ دسی، اس آکھیا مم با کہا تانوں کنے آکھیا؟ فرمایا انہیں۔
کیا بات ہے. نبی پاک آخیا میں منع کیتا سی یہ گل اگوں کسے نو نہیں دسنی تے تو مڑی نہیں نا. حالانکہ سوتنا دے وچکار کوئی ایڈا سلوک نہیں ہوندا لیکن انہاں دے درمیان ہے سی. انہاں دوسری نو نبی دی زوجہ نو ساڈیاں دے ماواں نے انہاں دس دتی. وہ جدوں گل دس دیتی ہے نا ادو پاک اللہ پاک نے آیت نازل کیتی. ہاں میں پچھو مولا پڑھن لگا میں تہاڈا کی خیال ہے چھیڑ خانی پیا کرنا. نبی دے گھر دی گل ہے سانو کی لوڑ ہے. پچھو مولا پڑھن لگا اللہ پاک نے انہاں دوواں بیبیاں نال گل کیتی ہے جتھے مولا آیا جیڑا اتھے نہ تھوڑا بہت حرکت چ آیا پھر میرے حساب لگ جائے گا کیویں پہ سنتے. یار جتھے سٹاپ اپنا آوے اتھے تو اتر جانا چاہیے. مہربانی کرو جتھے مولا آئے گا رکھنا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب ان دونوں سے کہہ دو ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کر لو تو بہتر ہوگا کیونکہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے. چونکہ میری بحث نہیں بحث مولا تے اگو اللہ نے گل کی ہے. اج مولا دا ترجمہ اپنے علاقے دا سنو تو میں اجازت دے دو. فرماندے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم ایک دوسری کی مدد کرتی رہی. ترجمہ کیا کرنا ہاتھ سے لے کے قرآن جڑا ہوئے ہیں. ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں ایک دوسری کی طرح مدد کرتی رہی. ان اللہ هو مولاہ، تو محمد کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ اس کا مولا ہے. سبحان اللہ، اللہ اس کا مولا ہے. اس مولا دا ترجمہ جڑا شاہ رفیع الدین کیتا ہے وہ ایک دوست، اللہ مصطفیٰ کا دوست ہے. ایک نے ترجمہ کیتا ہے اللہ محمد کے ساتھ ہے. لو جی تہاڈا ترجمہ تہاڈے حوالے. ترجمہ کرنے لگا میرے کو 22 ترجمے نے، 22 اردو ترجمے، 6 انگریزی ترجمے نے. ایتھے تو میں پھر 50 والا ہی پڑھنا. 50 دے نیڑے بھی وہ سمجھ نہیں آئی تو اگوں نہیں پڑھتا میں انشاءاللہ. ایتھوں میں چیک کر لیں لگا. اے ذاکر آندے نے میں پہلا شعر پڑھ کے چیک کرنا کہ تسی انہیں جو کہ ہے بھی ہو کہ نہیں. اگوں پڑھاں گا پھر تسی رسپانس دیں ہو پھر اگوں پڑھ دینا. ایک طریقہ ہے. آج پڑھن لگا ہے ترجمہ. اللہ دا معنی مولا دا معنی دوست بھی لکھیا نے، مددگار بھی لکھیا نے، محافظ بھی لکھیا نے، مالک بھی لکھیا نے. پر جڑا شریف کنجائی نے کیتا ہے تواڈے علاقے نو سلام پیش کرنا. آئے ہائے اس فرمایا نبی دیاں دوواں بیویاں نو اللہ نے فرمایا اگر تسی اسی طرح تظاہر علیہ دا ترجمہ پنجابی پھر تو پتہ پنجابی ترجمہ ہوا ہے اگر تم ایک دوسرے کی اسی طرح مدد کرتی رہی. توبہ کر لو، انج نہ کرو. کنجائی صاحب لکھ دینے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تسی دووے ایویں ہی آڑ کیتی. اگر تسا دوواں نے ایویں ہی آڑ کیتی مطلب ہے کہ زد چ رہیاں توبہ نہ کیتی. اگر تسا ایویں ہی آڑ کیتی فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، تو نبی کو اکیلا نہ سمجھنا. پنجابی کر چھڑا. فرماتے نے میرے نبی دے متعلق جدیاں گلاں کر کے نبی نو کلا نہ سمجھا جائے. اللہ او دا مولا ہے. کنجائی آندا ہے دا میں نے. اللہ فرمایا میں محمد دے سر تے ہوں. کمال ہے بھائی کمال ہے. اے دا مطلب ہے جڑا سر تے ہوے اونوں مولا آندے نے. حشر وچ منہ ٹر چک کے نہ ٹر پئے. کسے ایسے نو مان کے جائی جڑا حشر وچ بھی سر تے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. She was a smart person. Adi